بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سلام کا جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ پڑھنے سے قبل ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ قریب آ جائیں تو مجھے پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں انشاءاللہ لطف محسوس ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ادا کرتے ہوئے حضور کی مجلس میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھا کرتے تو قریب ہو کر بیٹھتے، تو یہ سنت پر بھی عمل کا آپ کو موقع مل جائے گا۔ بڑی نوازش ہوگی اگر آپ آگے آ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو کلام سننے والا ہو اس کو توجہ سے سنیے، اپنی طرف تمام تر توجہ کا مرکز حضور کی نعت کو، اللہ کے ذکر کو بنائیے گا۔ دوران محفل نہ ادھر ادھر کی بات ہونی چاہیے، نہ ادھر ادھر توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جب اللہ کا ذکر ہو یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں ندائیہ انداز میں محبت کے ساتھ با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے، اتنی آواز سے کہ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ در و دیوار سب کے سب ہمارے درود پڑھنے پر گواہ ہو جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ یہ شعر ہے میرے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا، اور آپ کے بھائی برادر شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن حضور کے طلبوں کی بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روزی کی چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اپنا پڑھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک جملہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، وہی جملہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خود بیان فرمایا، الحمدللہ۔ یہ جملہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟
الحمد لله 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 الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله 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 بولو الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد و ثنا کا خوب بنایا الحمد للہ الحمد للہ حمد و ثنا کا خوب بنایا الحمد للہ الحمد للہ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله الله بولو الله الله بولو الله الله الحمد لله 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 ساغر کی موجیں دریا کی لہریں یہ آبشار برسات لہریں ساغر کی موجیں دریا کی آبشار برسات لہریں اللہ ہر ایک نے تیرا نغمہ سنایا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کفر کی ظلمت سے غم کو بچایا رستہ ہدایت کا تو نے دکھایا کفر کی ظلمت سے ہم کو بچایا رستہ ہدایت کا تو نے دکھایا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ 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 الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ حضور کی نظر کرم کا محتاج کون کون ہے؟
سب حضور کی نظر کرم کے محتاج ہیں، سب کو حضور کی نظر عنایت چاہیے، چاہیے نا؟ تو میرے ساتھ مل کر کہہ لیجیے تو میرے ساتھ مل کر کہہ لیجیے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، آقا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پہ میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پہ میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، بولو میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، ہے وادی امن خالق کی رحمت اور مسلم بیت المقدس عظمت، وادی ایمن کو ہے تو جہاں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رب کا دیدار کرنے حاضر ہو گئے تھے، رب نے فرمایا کہ موسیٰ تم پاک جنگل میں ہو، اپنی نالین اپنے قدموں سے جدا کرو، وہ ہے وادی ایمن، وادی طور، وادی ایمن۔ شاعر نے کہا کہ ہے وادی ایمن پر خالق کی رحمت، رب کی رحمت اس وادی پر ہے، میں مانتا ہوں بیت المقدس قبلہ اول، اس پر رب کی رحمت ہے، اس کی عظمت ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت، لیکن میرے قلب مفتر کو کیا چاہیے، میرے دل کو کیا چاہیے؟ شاعر کی زبانی ہی سن لیتے ہیں، شاعر کہتے ہیں ہے وادی ایمن مگر قلب مزتر ہو گئے جس کی حاجت، مگر قلب مزتر ہو گئے جس کی حاجت، وہ سلطان تمہاری گلی ہو گئے جس کی حاجت، وہ سلطان تمہاری گلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، بولو میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، اور تمہارے بھی ٹکڑوں پہ
جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، کیونکہ تمہارا تو سارا گھرانہ فقیر ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ فقیر ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، بولو میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، اور ہزاروں کی مہمان طیبہ میں جا گئے، شب و روز پیتے گئے، الفت کے ساتھ ہزاروں کی مہمان طیبہ میں جا کے، شب و روز پیتے گئے، الفت کے ساتھ نہیں کوئی جاتا گیا تشنہ سکندر، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ان کے دربار سے کوئی تشنگی لے کر نہیں لوٹتا، کوئی پیاسا نہیں لوٹتا، جو آتا ہے جھولی بھر کر لے جاتا ہے، اسی لیے سکندر لکھنوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کاثر کی دریا دلی ہے، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کاثر کی دریا دلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میرے امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شمع ارشاد مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے ایک کلام کے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، یعنی جس کی شان اور عظمت کے سامنے عرش کتنا وسیع و عریض ہے، اس کی وسعت بھی تنگ نظر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام ایسا ہے جہاں ان کا جلوہ سما جاتا ہے، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوہ خدائی کی، تو ان کا جلوہ دل میں سما جایا کرتا ہے۔ جب دل میں جلوہ سماتا ہے تو کوئی شاعر یوں کہنے لگ جاتا ہے کہ دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، بولو دل ٹھکانا، ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور
کہتے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہی نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا، چلے گئے، اب اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مطلب ان کا کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ صرف ذکر اللہ کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو، کیونکہ آپ ایک زمانے کے لیے آئے تھے، اس زمانے میں آپ تھے، آپ کی حیات ظاہری، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، قصہ ختم معاذ اللہ۔ اس طرح کی گفتگو کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بکتے ہیں، بہرحال میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن شاعر نے کہا کہ حضور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور کسی ایک زمانے کے لیے۔ اور شاعر نے کیا کہا؟ میرے رب نے خود کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن نے خود کہا نا، اپنے آپ کو تمام عالمین کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ عالمین باقی ہو، رحمت چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے تو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شاعر نے اس آیت کو اپنے انداز سے یوں بیان کیا کہ ہر زمانے کی آپ رحمت گئے، ہر زمانے کی آپ رحمت گئے، ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا گئے، بولو ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، اور نعمتیں سب وہی دلاتے گئے، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ کسی اور کتاب میں نہیں، جس کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے قرآن مجید، قرآن حمید کے بعد مسلمہ متفق علیہ کتاب بخاری شریف، اس کی حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ السلام، کہ میں تقسیم کیا کرتا ہوں، میرا رب عطا کیا کرتا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا نا، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط یہ حوث بے بسر کہ جس کو جو ملتا ہے وہ حضور کی تقسیم سے ملا کرتا ہے۔ نعمتیں سب کو ملتی ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جس کو جو ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے۔ کیونکہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، سب کو حضور کے در سے ملتا ہے۔ لیکن وفادار لوگ وہ ہوتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، وہ غدار ہوتے ہیں کھاتے ضرور گئے، جن کے بارے میں میرے امام نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ وفادار غلام وہ ہوتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے بھی ہیں، اسی لیے ہم ان کا گا رہے ہیں کیونکہ ان کا کھا رہے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ نعمتیں سب وہی دلاتے گئے، کیونکہ دانا 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 میرے حضور کا ہے دانا دانا، بولو دانا دانا، سارے بولو دانا دانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، اور ایک پل میں ہزار عالم میں، بولو سبحان اللہ۔ حضور سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے نا، کتنا طویل سفر تھا، کتنے عالم کی سیر فرمائی، لیکن جب واپس تشریف لائے نا تو بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کے گئے تھے۔ پانی وضو کا وہیں سے بہنا شروع ہو گیا جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، دروازے کا کلڈا وہیں سے ہلنا شروع ہو گیا جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک پل میں حضور کا یہ سفر ہوا، دنیا کو ایسا لگا کہ بہت عرصہ بیت گیا، اور ظاہر ہے کہ آسمانوں کی سیر کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ فرمایا، لامکاں چلے گئے، رب کا دیدار کیا۔
رب کا دیدار کا حضور فرماتے ہیں اب میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. رب کا دل اتنا طویل عرصہ اور ہر چیز وہیں سے چلنا شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ وہی شعر یہاں پر کہوں گا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان میں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, جسم سے جب جان نکل جائے تو جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے. جانے کائنات جب معراج کے لیے تشریف لے گئے, کائنات کی جان نکل گئی. جو چیز جہاں تھی وہاں رک گئی. حضور تشریف لائے, ہر چیز میں وہیں سے رواں دواں ہونا شروع ہو گیا. حضور تشریف لے آئے. ایک پل میں گھمنڈ نہیں کرتے. ہماری نمازیں کیا, ہمارا حج کرنا کیا, ہمارے روزے رکھنا کیا. تکبر ہوتا ہے, ریاکاری ہوتی ہے, دکھلاوا ہوتا ہے. ان چیزوں کی نظر ہماری عبادات ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز پر ضرور ہم فخر کرتے ہیں, کیا؟ روزے مغاش جاتا ہے, لوکت کیا جاتا ہے. میرے آقا کا بھی ایک تھانہ ہے, سبحان اللہ. شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ اس میں قیدی بن نہیں آتے, بلکہ معاملہ کچھ برعکس ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے جس سے قیدی رہائی پاتے ایسا تھانہ, ایسا تھانہ میرے جس کو بلاوا آتا ہے وہی مدینے جایا کرتا ہے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اور اس کا مشاہدہ آپ کرتے رہتے ہیں. ایک کروڑ پتی شخص ہے, کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے, اس کو حاضری بعد اوقات نصیب نہیں ہوتی. ایک ٹھیلے پر سبزی بیچنے والا مدینے ہو کر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہاں کا منصب, کہاں کی دولت. اللہ اکبر. یا رسالت, یا رسول اللہ, یا حیدری, یا
اصل بات ہے بلاوے کی، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، تو حاضری کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو شاعر نے اسی لیے کہا نا کہ مجھ ساسی کہاں اور مدینہ کہاں، یہ مولانا یہ مولانا میرے حضور کا ہے، یہ مولانا مولانا یہ مولانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے غم میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دنیا کے نظاروں سے بڑا کیا ہو سروکار، دنیا کے نظاروں سے بڑا کیا ہو سروکار، دنیا کے نظاروں سے بڑا کیا ہو سروکار، عاشق کو فقط عشق گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، بولو کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اتار یہ ایمان کی حفاظت کا سوالی، یہ بدکار ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔
دیکھیں عاشقوں کے خیالات اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جب وہ دور ہوتے ہیں مدینہ منورہ سے، تو ان کے تخیلات خیالات اس طرح کے ہوتے ہیں، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے زور سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ لیکن جب بلاوا آ جاتا ہے تو کوئی یوں نہیں کہتا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، بلکہ خوش ہو کر جھوم کر یہ کہتا ہے پیغام سوال آئے گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوال آئے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، بولو دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوال آئے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ارے آ گئی عرش پہ آ گئی قسمت، ارے آ گئی عرش پہ آ گئی قسمت، ارے عشق پہ خلد گر عشق کی نعمت، ارے عشق پہ خلد گر عشق کی نعمت، تحفہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوال آئے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، بولو دربار نبی سے، دربار نبی سے، بولو بولو دربار نبی سے، دربار نبی سے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلاگو ظفر کی ہے، پلاگو ظفر کی ہے، دھرتی کے کب کے درد کے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی گئے، عظیمت کی در کی گئے، نکتے کے مار جاتے ہوں گے سنا کی گئے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت گزر کی گئے، غیرت گزر کی گئے، غیرت گزر کی گئے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضرت کے دور میں، امام اہل سنت کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے تھے نا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو وہاں جو لوگ تھے، میں نام نہیں لیتا، جو ابھی قابض ہیں 80-85 سال ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جو قابض ہیں اس وقت، وہ ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو، ڈرایا کرتے تھے کہ حج ہو گیا مکے میں، عمرہ ہو گیا مکے میں، یہیں سے وطن واپس چلے جاؤ، مدینے مت جانا، راستہ پر خطر ہے، راستے میں ڈاکو ہیں، لوٹ لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میرے امام نے کہا ان کے ہیلے بہانوں میں مت آنا، مدینے ضرور جانا، ان کے ہیلے بہانوں میں مت آنا، مدینے ضرور جانا، اور یہ سب ان کے ہیلے بہانے ہیں۔ اگر بالفرض حضور کے راہ میں چلتے ہوئے، حضور کے دربار میں جاتے ہوئے جان چلی بھی جائے تو جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان ملی بھی تو حضور کے صدقے میں ہے نا، ہر چیز حضور کے صدقے میں ملی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن پھر بھی میرے امام نے کہا یہ سب ان کے ہیلے بہانے ہیں، یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں، کوئی نہیں لوٹے جاؤ گے، کوئی نہیں مارے جاؤ گے، ہم تو جب حضرت فرماتے ہیں ہم تو جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تب حضور نے ایسا امن فراہم کیا، ایسا سایہ رحمت میں اپنے دربار میں لے گئے کہ امن کو، اس امن پہ حیرت ہونے لگتی ہے۔ میرے آقا حضرت کی زبان سنی امام رسول فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ہیلے بہانے کیا، لٹتے کے مار جاتے ہیں یوں ہی سنا کی گئے، ہر بار دی وہ امن کے حیرت گزر کے گئے، حیرت گزر کے گئے، حیرت گزر کے گئے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بنانے والوں کو یہ راہ ڈر کے گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوال آئے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے،
مجھے جنت کی جوانی پاتی لے گئے غم غم مجھے جنت کی جوانی سنتا بے گزاری جس میں غوروں کی کہانی الفت کے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا نائب گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گھڑیاں گنی برسوں کی شب یہ گھڑی پھری مر مر کے پھر سر میرے سینے سے سر کی گئے سینے سے سر کی گئے سینے سے سر کی گئے بولو سبحان اللہ ایسے نہیں بابا نے بلند کہیے سبحان اللہ میرے امام نے کہا گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی شب یہ گھڑی پھری برسوں سے آس لگائے بیٹھا تھا اب مدینے جاؤں گا تب مدینے جاؤں گا جب مدینے جاؤں گا برسوں سے آس لگائے بیٹھا تھا بالآخر وہ سہانی گھڑی آ گئی وہ شب گھڑی آ گئی کہ مدینے سے بلاوا آ گیا جب بلاوا آ گیا تو ہجر و فرقت کا پتھر ہجر و فرقت کی جو سل میرے سینے پر رکھی ہوئی تھی نا وہ ہٹ سرک گئی میرے امام کی زبان سنیے فرماتے ہیں کہ گھڑیاں گنی برسوں کی شب یہ گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی گئے سینے سے سر کی گئے سینے سے سر کی گئے واروں قدم قدم پہ گھر دم کے جاننا واروں قدم قدم پہ گھر دم کے جاننا یہ راگ جا فضا میرے مولا کے در کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بولو دربار نبی سے دربار نبی سے بولو دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ یہ کہا پوچھا کسی نے غم سے کہ نغزت کدھر کی گئے نغزت کدھر کی گئے ارادہ کدھر کا گئے خود ہی کہہ لیجیے بابا فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ یہ کہا جب کوئی عاشق جاتا ہو نا عاشق رسول جاتا ہو حج کرنے یا عمرہ کرنے حج کہاں کرے گا مکے میں عمرہ کہاں کرے گا نہ مناسک حج کا مدینے سے کوئی تعلق نہ مناسک عمرہ کا مدینے سے کوئی تعلق بظاہر ہے حج کرے گا مکے میں عمرہ کرے گا مکے میں اس سے پوچھئے میاں کہاں کی نوزت ہے کہاں کا ارادہ میاں کہاں چل دیے برجستہ کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں حج کرے گا مکے میں کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں عمرہ کرے گا مکے میں کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں مدینہ مدینہ کی رٹ لگا رہا ہے کیوں میرے امام نے جواب دیا وہ مدینہ مدینہ کی رٹ لگا رہا ہے یوں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ کہا پوچھا کسی نے غم سے کہ نغزت کدھر کی گئے نغزت کدھر کی گئے نغزت کدھر کی گئے ان کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے ان کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے یاد بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے گلزار نبی سے یاد بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بولو دربار نبی سے دربار نبی سے بولو دربار نبی سے نبی سے کعبہ دلہن بدیت نہیں دلہن یہ شاداب وہ حیرت قمر کی گئے حیرت قمر کی گئے حیرت قمر کی گئے عشق کی بات ہے اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے فنات رسول کے اہم منصب پر فائز ہیں عشق کی بات ہے فرماتے ہیں کعبہ دلہن ہے قربت اطہر نئی دلہن کعبہ کیا ہے عشق کی بات ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے کعبہ کیا ہے تربت اطہر سرکار کا روزہ کیا ہے
نئی دلہن، یہ ہے دلہن، یہ ہے نئی دلہن۔ دونوں خوبصورت ہیں، دونوں انیلی سجیلی ہیں، دونوں سجی ہوئی ہیں، سوری ہوئی ہیں، دونوں آراستہ و پیراستہ ہیں، اتنی خوبصورت کہ ایک سے سورج شرما جاتا ہے، دوسری سے چاند شرما جاتا ہے۔ دونوں خوبصورت ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، لیکن یہ ہے دلہن اور یہ ہے نئی دلہن۔ ایک ہے دلہن، ایک ہے، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے دہلی والوں کے ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے نا عورت تو ساس یہی کہہ کر پکارتی ہے، ارے دلہن ذرا سننا۔ تو دلہن میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، پرانی بھی ہو جاتی ہے تو دلہن رہتی ہیں، لیکن نئی دلہن کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ نئی دلہن وہ ہوتی ہے جس کی نئی نویلی شادی ہوتی ہے، نیا نیا دولہا اس کے پاس آتا ہے، تو یہ دلہن ہے اور وہ بولتے رہو وہ نئی دلہن۔ ہوا کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ کہاں تشریف لے گئے؟ تو یہ دلہن ضرور گئے، لیکن کائنات کے دولہا یہاں سے رخصت ہوئے تو یہ دلہن سوگ میں ڈوب گئی، سوگ میں ڈوب گئے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کیسا ہے؟ سیاہ رنگ ہے نا، عشق کی بات ہے، سیاہ رنگ ہے، اور سیاہ رنگ آپ کو معلوم ہے سوگ کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ دلہن تو ڈوب گئی سوگ میں، اور جہاں کائنات کے دولہا تشریف لے گئے وہ آج بھی سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے۔ سبز رنگ خوشی کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کے دولہا مدینے میں تشریف فرما ہے۔ تو عشق کے انداز میں میرے امام نے کہا کہ دلہن وہی خوش ہوتی ہے جس کا سہاگ اس کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آلت فرماتے ہیں کہ کعبہ دلہن کے تربتیت گر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی گئے، غیرت قمر کی گئے، غیرت قمر کی گئے، دونوں بنی انیل سجیلی بنی مگر، دونوں بنی انیل سجیلی بنی مگر، صوفی کے پاس گئے وہ سہاگر قمر کی گئے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سب لائیں گے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی، بولو بولو دربار نبی سے، دربار نبی سے، درپیش وہ طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، اثر کیسا لگے گا، جب دور سے گئے اتنا ہنسی گنبد خضرا، جب دور سے گئے اتنا ہنسی گنبد خضرا، اس باری عالم میں ادھر کیسا لگے گا، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سب لائیں گے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی گئے، سوزے جگر کی گئے، سنگی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گوا، سنگی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گوا، یہ آمر و رضا تیرے دامان در کی گئے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سب لائیں گے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، اللہ اکبر۔ ماہ ربیع النور شریف میں FRS انٹرنیشنل QTV ایئر ورلڈ ڈیجیٹل کے تعاون سے جو میرا البم ریلیز ہوا اس میں پڑھا ہوا ایک کلام پڑھ رہا ہوں جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بات ہے اتحاد کی، یکجہتی کی، اور اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ سان ہے نشتر پارک آپ کے سامنے ہے، اب بھی سنی ایک نہیں ہو، اب ہمیں متحد ہو جانا چاہیے اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور کہاں ایک ہونا چاہیے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ کہاں ایک ہونا چاہیے۔ گنبد خضرا کے سائے تلے غم میں کے گئے، غم میں کے گئے، گنبد خضرا کے سائے تلے
دفعہ کہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کے غلام ایک ہو چکے ہیں۔ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے گا، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھا لو گنبد والا، تھا لو گنبد والا، تم سے راضی ہو جائے گا سوڑا مدینے والا، سوڑا مدینے والا، اس پرچم کے سائے تلے تو سارے کھو جاؤ، سارے کھو جاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، بولو گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سبز گلالی پرچم یاروں اپنی جان سے پیارا گیا، اپنی جان سے پیارا گیا۔ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا پرچم بھی کس رنگ کا ہے؟ سبحان اللہ، سبز رنگ کا پرچم ہے، اور اس پر کیا ہوتا ہے؟ ہلال بنا ہوتا ہے نا۔ لیکن ایک منشور ہے، ایک مقصد ہمارا بھی ہے، اس پر ایک چیز اور ہونی چاہیے، ایک خواہش ہے، منشور ہے، مقصد ہے، یہ ہونا چاہیے۔ شاعر نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے؟ سبز گلالی پرچم یاروں اپنی جان سے پیارا گیا، اپنی جان سے پیارا گیا، اس پر گنبد خضرا ہوگا یہ منشور ہمارا گیا، یہ منشور ہمارا گیا، اس پر چاہے سائے تلے تو مل کر قدم بڑھاؤ، مل کر قدم بڑھاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، بولو گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ گیا، غیرت مسلم زندہ ہے۔ جذبے کے ساتھ اس شعر کو پڑھیے۔ یورپین ممالک میں کیا ہوا سب کو معلوم ہے، حضور کی گستاخی کی گئی نا، وہ سمجھے تھے یہ قوم سو چکی ہے، یہ امت سو چکی ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہر چیز پر یہ سودا کر لیں گے، اپنے نبی کی شان پر کبھی سودا نہیں کریں گے، ان کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو جذبے کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا
خوشیوں کا پیغام لایا خوشیوں کا پیغام لایا بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 خوشیاں مناتے ہیں بگے بگے میں مچاتے ہیں بگے بگے خوشیاں مناتے ہیں بگے بگے میں مچاتے ہیں بگے جس پر کا سایہ سایہ پیلا تم پر کا سایہ سایہ پیلا چومو اللہ 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 سارے بولو اللہ 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 جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے وہ جائے جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے وہ جائے سب پر کرم ہو خدایا خدایا آقا جب میرا جایا سب پر کرم ہو خدایا خدایا آقا جب میرا جایا بولو اللہ 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 بولو بولو اللہ 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 تمہارے کل مانے جونے جونے نوری بشر جانے جونے جونے تمہارے کل مانے جونے جونے نوری بشر جانے جونے نعرہ سینے لگایا میرا جلایا نعرہ سینے لگایا لگایا میرا جلایا جھومو اللہ 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 بولو اللہ 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 موصل وران داتا نے میرے رضا خواجہ نے موصل اور داتا نے میرے رضا خواجہ نے سب نے منایا منایا آقا پیلا جایا سب نے منایا منایا آقا پیلا جایا بولو اللہ 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 سارے بولو اللہ 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 شادی غریب مسلمان مسلمان کرتا چلا چلا
ایک کلام اور پیش کر کے ہم سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، ادھر پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مولا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ
شاہ مدینہ
طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو شاہ مدینہ شاہ مدینہ بولو شاہ مدینہ شاہ مدینہ یہ نوری مجھے تیرا سنا گئے اور اس کا غیب او حاضر در اور اس کا غیب او حاضر یہ امجد مجھے تیرا بلا گئے اور اس کا غیب او حاضر اور اس کا غیب او حاضر اپنے گلا کر دو اپنے گلا کر دو در پہ بولا لو اپنا ماضی ہمیں زیور بلا لو شاہ مدینہ شاہ مدینہ بولو شاہ مدینہ شاہ مدینہ بولو شاہ مدینہ شاہ مدینہ بانی محفل کی جانب سے کلام کے لیے مجھے حکم ہوا ہے اس کو چند اشعار پیش کرتا ہوں کاشف بھائی کی طرف سے حکم ہے آپ مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ معروف تھکے تو نہیں ہے نا بھائی مسلمان کو تو سرکار کی ذکر سے کبھی سیری ہوتی ہی نہیں اور نہ ہوگی انشاءاللہ آئیے مل کر پڑھتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ جملہ بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ نبی صلو كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه چکا گوں پہ قسموں میں چکا گوں پہ بسوں میں چکا گوں پہ قسموں میں چکا گوں پہ بسوں میں تم کو میں تم پر پیدا تم پہ کرو تم کو میں تم پر پیدا تم
پہ گرونا درود تم کو میں تو کر ملا تم پہ گرونا درود تم سے جاگا گانا تم پہ کروڑوں سلام تم سے جاگا گانا تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات من صلی علیہ سجدہ بقدم تیری سلطان زمر پور سجدہ بقدم تیری سلطان زمر پور لقدور لقدور زمر پور بدر پور کھلتا میرا مارے تو گلائے لگے گلتا کھلتا میرا مارے تو گلائے لگے گلتا تم چاہو تو جائے ابھی بوگے مگر بول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے واللہ جو مل جائے واللہ جو مل جائے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی متر نہ چاہے دلہن بلند ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس النصارى والمجوس أكرموا على يديه النصارى والمجوس أكرموا على يديه الله کچھ کے سنا کی خاموشی سب کچھ کے سنا کی خاموشی چپ گورا میں کیا رہوں تجھے کیا رہوں تجھے کیا رہوں تجھے نبی المصطفیٰ ابن زمزم و صفا النبی المصطفیٰ ابن زمزم و صفا
شاهما كلكم صلى عليه من على شاهما كلكم صلى عليه دامن کے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. کون کون پیران پیر کا ماننے والا؟ سب ماننے والے ہیں، 11ویں کے کھانے والے ہیں. اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. پیران پیر لگے والے میرا پیران پیر لگے والے میرا میرا پیران پیر لگے والے میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا میرا پیران پیر لگے والے میرا پیران پیر لگے والے. سارے بولو پیران پیر لگے والے. اونچا بولو پیران پیر لگے والے. پیران پیر لگے والے میرا پیران پیر لگے والے میرا. پاک قدم نام سرما بنا پاک قدم نام سرما بنا. رام تمری میں پل کے پیچھا رام تمری میں پل کے پیچھا رام تمری میں پل کے پیچھا. محبوب رب ذوالجلال میرا محبوب رب ذوالجلال میرا میرا پیران پیر لگے والے میرا پیران پیر لگے والے میرا. قادری سخاوت کے چرچے بڑے ہیں، قادری سخاوت کے چرچے بڑے ہیں، چرچے بڑے ہیں، چرچے بڑے ہیں، چرچے بڑے ہیں. بولو چرچے بڑے ہیں، بولو چرچے بڑے ہیں. قادری سخاوت کے چرچے بڑے ہیں. ہاتھ باندھے گڑے ہیں، ہاتھ باندھے گڑے ہیں، ہاتھ باندھے گڑے ہیں. کہتے گئے حق حق کہتے گئے حق حق کہتے گئے حق کہتے گئے حق کہتے گئے کہتے گئے حق حق کہتے گئے. سب کو مالا مال میرا کہتے گئے، سب کو مالا مال میرا میرا پیران پیر لگے والے میرا پیران پیر لگے والے. سارے بولو پیران پیر لگے والے میرا
تم نے مٹایا، اولیاء کی حسرت کو تم نے مٹایا، تم نے مٹایا، تم نے مٹایا، تم نے مٹایا، تم نے مٹایا مولا، تم نے مٹایا، تم نے مٹایا، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ ایک گڑیا روتی ہوئی حاضر ہوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضور دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کر دیجئے؟ 12 سال پہلے بیٹا بارات لے کر کشتی میں آ رہا تھا، کشتی 12 سال میں دریا میں ڈوب گئی۔ کتنا عرصہ بیت گیا؟ 12 سال۔ زور سے۔ عموماً 3 دن میں لاش گل جاتی ہے، 12 برس کا عرصہ بیت گیا، لاشیں گل گئی ہوں گی، مچھلیوں نے کھا لی ہوں گی، جن مچھلیوں نے کھایا تھا ان مچھلیوں کو بھی دوسری مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا۔ اتنا عرصہ بیت گیا، حاضر حضور دعا کر دیجئے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ واقعہ طویل بے مختصر یہ کہ آپ نے دعا فرمائی، آپ کا دعا کرنا تھا، پوری کی پوری بارات کشتی سمیت کیسے آپ کا نمودار ہے۔ گڑیا کی حسرت کو تم نے مٹایا، گڑیا کی حسرت کو تم نے مٹایا، بچھڑے سر سے اسے ملایا، بچھڑے سر سے اسے ملایا، بچھڑے سر سے اسے ملایا، ڈوبی گئی ڈوبی گئی ڈوبی گئی ڈوبی گئی کشتی نکال میرا، ڈوبی گئی کشتی نکال میرا، میرا میرا پیر گجرال میرا، میرا بال میرا آسیے وہ مدینہ بنایا، آسیے دل جو مدینہ بنایا، نور محمد کے دل میں سجا دو، نور محمد کے دل میں سجا دو، نور محمد کے دل میں سجا دو، قید کرم قید کرم میرے بادال میرا، قید کرم میرے بادال میرا، میرا میرا پیر لجپال میرا، میرا پیر لجپال میرا، نور نبی مصطفیٰ جلا سلام شمع بز میں السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سبحان الله سبحان الله سبحان الله۔ ارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہوا، منقبت پڑھی گئی، صلاۃ السلام پڑھا گیا۔ مولا ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں عمدن سہون قصدن کسی بھی طرح کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ الہ العالمین ان تمام اعمال صالحہ کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنی قدرت کے شان شان عطا فرما۔ تیری بارگاہ سے ہمیں مرحمت ہو، ہدیۃً تحفۃً تعظیماً تکریماً، تیرے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا نبی قرآن مجید پڑھے گئے، دیگر رسالے ثواب کیا گیا، ان کو بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کرام، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص بانی محفل کے جو عزیز و اقربا دنیا سے کوچ کر گئے، ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین مجلس کے جو عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے کوچ کر گئے، ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ العالمین اس ذکر پاک کا واسطہ، اس محفل کا واسطہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما،
گھریلو ناچاقیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما، دلوں سے بچا لے مولا، آندھیوں سے بچا لے مولا، طوفانوں سے بچا لے، ہم کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، دامے درہمے سخنے قدمے، جس طرح سے مولا انہوں نے تیرے محبوب کا ذکر سجانے کے لیے حصہ لیا، تو ان کے گھروں کو سجا دے، ان کے دلوں کو سجا دے، بعد وصال ان کی قبروں کو سجا دے۔ الہ العالمین جس نے حصہ لیا سب کی من کی مرادیں پوری فرما مولا، حاضرین مجلس کی جو دلی خواہشات نیک حاجات اس کو پورا فرما۔ الہ العالمین بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدینہ منورہ زادہ اللہ المشرفہ کی بعد حاضری نصیب فرما، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما مولا۔ نہ جانے تیرے کیسے کیسے بندے مصیبت میں مبتلا ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے نام لینا الہ العالمین ممکن نظر نہیں آتا مولا، تو سب کے نام سے بھی واقف ہے، سب کے کام سے بھی واقف ہے، سب کے حال سے بھی باخبر ہے، سب کے قال سے بھی باخبر ہے مولا، ان کی من کی مرادیں پوری فرما، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ الہ العالمین میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جن طلباء کے امتحانات ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے مولا، انہیں ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ الہ العالمین امتحانات میں، دنیا کے بھی امتحان میں اور آخرت کے بھی امتحان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم